اگر اکتوبر میں یہ الیکشن کروانا تھا تو جب عمران خان نے کہا تب کیوں نہیں؟ جب الیکشن کا اعلان کر دیا گیا تھا تو تب مداخلت اور سازش جو کامیاب ہو رہی تھی اس کو کیوں روکا گیا؟ تو اس لیے مجھے یہ لگ رہا ہے، میں اب جو لائن دے رہا ہوں وہ پارٹی لائن نہیں ہے، وہ میری ذاتی لائن ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ٹرک کی بتی ہے نہیں، یہ جو سب کچھ ادھر لاہور کے اندر ہو رہا تھا یہ اس سے ڈائیورٹ کرنے کی ایک کوشش ہے، یہ ڈائیورژن کریٹ کی گئی ہے، یہ اس فیصلے پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے، یہ ڈائیورژن کریٹ کی گئی ہے نرم مداخلت کا ایک اپنے صحافیوں کے تھرو نون لیگ اور دوسروں نے ایک خبر مارکیٹ میں پھینک کے، یہ مارکیٹ میں غلط طریقے سے خبر پھینک کے اس کو اصل میں جو عدالتی فیصلہ اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے، ایک ماحول بنانے کی کوشش کی کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ اتنا شاید اس کی اہمیت نہیں رہی کیونکہ اب تو ویسے ہی الیکشن میں جا رہے ہیں۔ تو یہ ٹرک کی بتی ہے، عوام اس بتی کو نہ دیکھے، عوام اپنی غیرت کو دیکھے، اپنی عزت کو دیکھے، عوام نے جہاں ووٹ دیا اس کی پروٹیکشن دیکھے، اور یہ جو ٹکے ٹکے کے چور ہیں جو چوری کرنے کے بعد کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری، اس طرح کا بھاری پن تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اس طرح کی غلاظت تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے میں قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے آئین کے تحت ارلی الیکشن کے ساتھ کھڑے ہیں، جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا گیا پچھلے 3 مہینے اس کی ذمہ داری بھی کسی کو لینی چاہیے۔ ایک بنا ہوا ملک جس طریقے سے اس کا پورا انوائرمنٹ اس کو بگاڑا گیا، پاکستان کو جن خطرات کے قریب لا کے کھڑا کر دیا گیا، اس سب کا جواب کسی نے دینا ہے۔ اور رہے یہ لوگ، یہ تو ٹکے ٹکے کے چور ہیں، ان کو تو آپ پاکستان بیچ دینے کو کہیں تو خدا نہ خواستہ یہ پاکستان بیچ دیں گے اپنے فائدے کے لیے، ان سے ہمیں کیا توقع، نہ شرم کی، نہ حیا کی، نہ کسی اور چیز کی۔ تو اس لیے یہ جو نیریٹو پھینکا جا رہا ہے نرم مداخلت کا، یہ ٹرک کی بتی ہے، یہ ڈائیورژن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پوری قوم جو ہے وہ سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری کو دیکھ رہی ہے۔ میں بالکل دوبارہ کہہ رہا ہوں، جان کی امان پاتے ہوئے تعظیم کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، یہ فیصلہ کل رات ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، آج ہو جاتا، جو بھی فیصلہ قانون کے مطابق آپ نے کرنا تھا اور اچھا ہو جاتا۔ جتنا آپ اس میں ڈیلے کر رہے ہیں، ان چوروں کو اور موقع دے رہے ہیں، اس قوم کی امید کو، اس قوم کے وقار کو، جمہوریت کو، آئین کو پامال کرنے کا، یہ درست نہیں ہے۔ اس سے ایسی انارکی ملک میں پھیلے گی جو شاید خدا نہ خواستہ کسی کے کنٹرول میں نہ رہے۔ بہت شکریہ۔ بیٹا، میں ایک ماں ہوں جو اپنے بیٹے سے ملنے آئی ہے، جو بہت ہی بری حالت میں، جو بہت بری حالت میں۔ خدا کے لیے یہ بتائیں، ایک ویل چیئر پہ بیٹھی ماں ان کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ میں نے ان سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں، اتنے ظالموں کی موجودگی میں اگر میں ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں تو اس میں کیا ظلم ہے؟ میں کشمیری ہوں، میں سری نگر میں اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، جو بھارتی فوج ہے، خدا کی قسم وہ بھی یہ ظلم نہیں کرتی جو یہ کر رہے ہیں، وہ بھی عزت کا پاس رکھتی ہے، وہ بھی جس وقت کرفیو ہوتا ہے گھروں میں سبزیاں پہنچاتی ہے۔ اتنا ظلم، اتنی اندھیر نگری کسی نے نہیں کی جو انہوں نے مچائی ہوئی ہے۔ ہم کبھی بھی شہباز گل کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم اب یہاں آئیں گے اور یہاں آ کے بیٹھیں گے، باری باری ساری باریاں دیں گے، اور اگر یہ باز نہیں آئیں گے ہم ان کو پناہ کریں گے ان کے گھروں میں جا کے۔ انہوں نے ہمیں اس نہج پہ پہنچا دیا ہے، ہم گھروں سے نہیں نکلے تھے، لیکن
یہ بیٹھی یہ ٹوٹے گھٹنے بھی نہیں روک سکے تو مرنے کے لیے گولی کھانے کے لیے تو میں کسی آ سکتی ہوں کام اپنے کسی بیٹے کو بچانے کے لیے تو آگے کھڑی ہو سکتی ہوں کہ میرا بیٹا میرے بعد جدوجہد کر دے لیکن ہم نہیں چھوڑیں گے ہم پاس نہیں آئیں گے یہ جو کوئی سنتا ہے وہ سن لے خدا کے لیے جاگو ایسی غلامی کی ضرورت نہیں ہے پھر وہی غلامی ٹھیک